سورت نور آیت نمبر 29. لیسا علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون. البتہ بے آباد گھروں میں داخل ہونے سے تم پر کوئی گناہ نہیں جہاں تمہارے فائدے کو کوئی چیز ہو، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. اجازت کہاں لینی ہے، کس طرح لینی ہے. اب اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا ایسے گھر جس میں کوئی آدمی نہ رہتا ہو جبکہ وہ ہر خاص و عام کے لیے کھلے ہوں، جیسے نمازوں کی ادائیگی کے لیے مساجد، کھانے پینے اور رہائش کے لیے ہوٹل اور سرائے. ایسے مقامات میں داخل ہونے کی کسی اذن لینے کی ضرورت نہیں. اسی میں آپ کے ہاسپٹل، آپ کے پوسٹ آفس اور وہ تمام ایئرپورٹ اور وہ ساری جگہ آ جاتی ہیں جہاں آپ کسی سے اجازت نہیں لیں گے، کیونکہ وہ ایسے مقامات ہیں جہاں آپ کے فائدے کی چیزیں ہیں. اور اس کا دوسرا مطلب ایسے گھر بھی ہو سکتے ہیں جو بے آباد ہوں، ویران ہوں اور گرے پڑے ہوں، ان کے مالک انہیں چھوڑ کر چلے گئے ہوں یا نامعلوم ہو، اور وہاں مثلا گھاس وغیرہ اگائی ہو اور کوئی شخص وہاں سے گھاس کاٹ لے یا ایسے ہی دوسرا فائدہ وغیرہ وہاں سے اٹھا سکتا ہے. تو یہ چند جگہ ایسی ہیں جیسے مدارس ہوتے ہیں آپ کے، وہاں بھی اندر جاتا ہے، اندر جا کے ریسپشن پہ بھی بتایا جاتا ہے اپنا پرابلم. تو ایسی تمام جگہ آپ سب جانتے ہیں وہاں اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اگر آپ کھڑے رہیں اور کبھی اجازت ملے گی تو اندر جائیں گے، تو وہاں کوئی متعلقہ بندہ گیٹ پہ نہیں ہوتا جس سے آپ کی کوئی اجازت لینی ہوتی ہے. تو اس لیے ایسی جگہوں پہ آپ بلا تکلف جا سکتے ہیں اندر. اور واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے لامحدود علم کی بنا پر اور تمام امور کی رعایت محفوظ رکھ کر یہ احکامات دیے ہیں جو تمہارے تمام ظاہری اور باطنی اعمال افعال سے خوب واقف ہے، اور ان سے مقصود فحاشی اور فتنہ اور فساد کے راستوں کو بند کرنا ہے. لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ اس غرض کو مد نظر رکھ کر ان پر عمل پیرا ہو. اب آگے اور احکامات آ رہے ہیں انشاءاللہ، بڑی ڈیٹیل طلب ہے، بڑی تفصیل سے پڑھنے والے ہیں، لیکن اگر انہی پہ ابھی ہم غور کر لیں جتنے ہم پڑھ چکے ہیں، خاص طور پہ یہ جو 3 آیتیں ہیں 27 اور 28 اور 29، تو اس میں بہت بہترین طریقے سے تہذیب سکھائی گئی، ویلیوز دیے گئے، مسلمانوں کو تعلیم دی گئی، ادب اور احترام بتایا گیا، جس کی وجہ سے نہ جھگڑا ہوتا ہے، نہ الزام تراشی ہوتی ہے، نہ کسی کی نیت پہ شک ہوتا ہے کہ آپ جب بھی کسی کے گھر میں جائیں، اپنے گھر میں بھی یا کسی کے گھر میں بھی جائیں تو اچانک وار نہ کریں، سرپرائز دینا بند کر دیں. بعض سرپرائز انسان کے لیے بڑے نقصان دہ ہوتے ہیں. اور پہلے ان سے اونس حاصل کریں، انہیں مانوس کریں، پتہ ہو آپ آ رہے ہیں یا آپ آ گئے ہیں تو بھی آپ کھنگار کے یا سبحان اللہ، اللہ اکبر کہہ کے یا السلام علیکم کہہ کے انہیں مانوس کریں. یہ انسان کے لیے سب سے بہتر طریقہ ہے. یہ نہیں کہ گیٹ کھلا تھا تو اندر چلے گئے، کھلا بھی تھا آپ نے باہر کھڑے ہونا ہے اور اس طرح سائڈ پہ دائیں بائیں کھڑے ہونا ہے کہ نظر نہ پڑے کسی کے گھر پہ. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ مرد حضرات کے پاس آ رہے ہیں کسی کام سے تو ایک دم سے صاحب خانہ پہ نظر ان کی پڑ جاتی ہے، یا بچیوں پہ یا بہوؤں پہ یا بیٹیوں پہ. تو اب اتنے بڑے بڑے تو محل ہوتے نہیں کہ وہ ایک طرف کسی اور کونے میں بیٹھی ہوں. تو اس لیے ہر ایک کا خیال رکھتے ہوئے یہ تعلیم بتائی گئی، اس سے اپنائیں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں، مینرز سکھائیں، اپنے کمروں میں آنے کے لیے بھی بچوں کو بتائیں. وہ آگے آیتیں آ جائیں گی، بہو بیٹیوں کو سب کو یہ مینرز سکھائیں. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ مانوس کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں، کھنگارتے ہیں، بیل دیتے ہیں، لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آتا تو پھر آپ نے وہاں سے واپس آ جانا ہے. اور اگر کوئی آ کے بھی کہتا ہے کہ ابھی آپ چلے جائیں، ہم بیزی ہیں، کسی اور وقت آئیے گا، یا ہم آپ کو خود بلائیں گے، یا ہمارے گھر اس وقت مہمان آئے ہوئے ہیں، تو واپس آ جائیں. مائنڈ نہ کریں، غصہ نہ کھائیں، ناراضگی نہ دل میں لیں. آپ کے جی بالکل ٹھیک ہے، آپ جب فارغ ہوں ہمیں اطلاع کیجیے گا، ہم آ جائیں گے، ہمیں آپ سے کام تھا.
تو یہ آپ کے بھی بڑے پن کی علامت ہوگی اور دوسروں کو بھی خوشی ہوگی کہ آپ کتنے سلجھے ہوئے انسان ہیں کہ جیسے ہی آپ کو سمجھایا گیا آپ نے ضد نہیں لگائی، انا نہیں اس کو پکڑا، اور یہ نہیں کہا کہ اب میں نہیں آتا بلاتے رہنا، آج کے بعد میں ادھر شکل بھی نہیں دکھاؤں گا، دروازے سے مجھے واپس لوٹا دیا۔ یہ ساری چیزیں اسلام کے منافی ہیں، سو یہ سیکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کو جانتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانتے ہوئے، حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ ان چیزوں کو اپنائیں گے تو لازمی بات ہے وہ علم رکھتا ہے، کس نیت سے کر رہے ہیں آپ کو اجر دے گا۔ ہم میٹھی میٹھی سنتے تو لے لیتے ہیں کھجور تک کی، لیکن یہ بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت ہی سے ثابت ہے نا کہ آپ کس طرح اجازت لیتے تھے اور نہ کوئی دے تو آپ پلٹ آتے تھے۔ آپ سے اونچی شان کسی کی ہے؟ آپ سے اونچی انسانوں میں ذات کسی کی ہے؟ خاتم الانبیاء ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ اگر اس چیز کو انا کا مسئلہ نہیں بناتے تو میں آپ کے ہیں ان کے پاؤں کی خاک۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ ایسی جگہوں پہ جو کہ عام جگہیں ہیں، عام ضرورت کی جگہیں ہیں، جیسے کہ ابھی میں نے کلاس میں بھی آپ کو بتایا، جس میں ہوٹل آ جاتے ہیں، مساجد آ جاتے ہیں، مدارس آ جاتے ہیں، ہاسپٹلز آ جاتے ہیں، عدالتیں ہماری ہوتی ہیں، وہاں وکیلوں سے کام پڑتا ہے، بہت سی ایسی جگہیں ہیں، بازار ہیں، دکاندار ہیں۔ اب دکاندار کے باہر کھڑے ہو کے تو آپ نہیں کہیں گے پلازے والے کو یا گروسری والے کو یا کپڑے والے کو جی میں اندر آ جاؤں، ظاہری بات ہے وہ دکان لگا کے اس لیے بیٹھا ہے کہ آپ جائیں اس کا سامان دیکھ کے۔ تو ایسی جگہوں پہ اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اور جہاں آپ کے فائدے کی چیزیں ہیں اور اللہ جانتا ہے، وہ جانتا تھا کہ اگر ایسے احکامات نہ دیے انسان کو تو بہت سے جھگڑے، بہت سے فتنے، بہت سے فساد پیدا ہوں گے۔ جیسا کہ عرب میں پہلے رواج تھا، ہر ایک کے گھر ایسے ہی چلا جایا کرتے تھے، پردے بھی نہیں ڈالے جاتے تھے دروازوں پہ اس میں انٹرسٹ میں۔ تو اب پھر اللہ نے سب چیزوں کو سامنے رکھ کے، سب کی رعایت کو سامنے رکھتے ہوئے، تاکہ دوستی بھی قائم رہے، محبتیں بھی قائم رہے، عزتیں بھی قائم رہے، ایک دوسرے کا احترام بھی قائم رہے، ناراضگیاں بھی نہ ہوں، صلہ رحمی بھی چلتی رہے، اڑوس پڑوس کے بھی خیر خواہی قائم رہے، اور جھگڑے بھی نہ بڑھیں کہ ایسا نہ لگے کہ ہماری بہو بیٹیوں کو دیکھنے کے لیے آتا ہے، یا یہ بہانے ڈھونڈتا ہے ہمارے گھر آنے کے لیے، یا یہ چھانک تاک کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور عورتیں بھی اس قسم کی بہت ہوتی ہیں، وہ بھی بعض دفعہ لوگوں کے گھروں میں بلا وجہ بے مقصد بے وقت دروازہ بجا دیتی ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ میرے اپنے جاننے والے نے مجھے بتایا، اس خاتون نے، کہ یہ سامنے رہتی ہیں اور جیسے ہی دیکھتی ہیں میرے ہسبینڈ کے آنے کا ٹائم ہے، ادھر ان کی گاڑی کی آواز آتی ہے، میں گیٹ کھولتی ہوں، ابھی وہ پوری طرح دروازے سے بھی نہیں اندر گئے ہوتے تو یہ ٹھک آ جاتی ہے پیچھے، کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہو، اور نہ نکلتی ہے، اور وہ کمرے میں چلے جاتی ہیں، اور یہ پھر دماغ کھاتی رہتی ہے۔ پھر اس کو ہم نے پرسنلی جب سمجھایا تو ناراض ہوگی، ہم نے کہا نہیں بری بات ہے، جب ان کے ہسبینڈ کے آنے کا ٹائم ہے تو آپ کا کوئی کام ہی نہیں بنتا کہ آپ اسی وقت اور روزانہ ایک ہی بات جب آپ کریں گی تو پھر شک تو ہوگا، پھر انسان کو غصہ تو آئے گا، پھر بدگمانی بھی بڑھے گی، جبکہ آپ ایسے نہیں ہیں، لیکن بدگمانی تو آتی ہے کہ یہ پہلے کہاں تھی اور میرے شوہر کی گاڑی کی آواز سن کے یہ فوراً آ گئی ہے، اور پھر نکل بھی نہیں رہی ہے، دیکھ بھی رہی ہے کہ بھائی وہ آئے ہیں آفس سے، انہیں کھانا چاہیے، کپڑے چاہیے، جوتے بدلنے ہوتے ہیں، 100 کام ہوتے ہیں، اور وہ گھنٹہ ان کا ضائع کر دیتی تھی۔ تو یہ تجربے کی بھی بنا پہ دیکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں اور بندہ کچھ نہیں جانتا، اس لیے اللہ کے جو احکامات پہ ان پہ دل سے عمل کریں اور اب ان کی عادتیں اپنائیں، تاکہ آپ کے اندر یہ تمام سنتیں بھی آ جائیں، اور جب اللہ کے حکموں کو آپ اس کے مطابق چلیں گے تو پھر ظاہری بات ہے آپ کو ثواب بھی ملے گا، اجر بھی ملے گا، اور اللہ کی رضا بھی ملے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔